السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 29 رکوع 3 میں ارشاد فرماتا ہے: ذلیل، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار درشت خو، اس سب پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ حضرات، مذکورہ بالا ترجمہ آیت کریمہ کا ہے، اور آیت کریمہ میں لفظ زنیم آیا ہے، جس کے بارے میں احیاء العلوم شریف جلد 3 صفحہ 342 میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو، اور آپ کے اس فرمان سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کوئی بات کو نہیں چھپاتا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے تو پھر یہ اس کے ولد الزنا یعنی کہ حرامی ہونے کی دلیل ہے۔ چغل خوری وہ بدترین گناہ ہے جس کی بدبو سے گھر اور باہر سب جگہ چغل خور بدنام اور بے بھروسہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے دنیا کا بڑا عذاب ہے، اور چغل خور کے لیے آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک ہے کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے ہوں گے جس میں وہ بری طرح جل رہا ہوگا، اور بروز قیامت اس کے منہ پر آگ کا لگام لگایا جائے گا جس سے اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لے کر دعائیں کے لیے نکلے، بارش کے لیے دعائیں کی لیکن بارش نہ ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، تو دعا کو شرف قبولیت کیوں نہیں بخشتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا اس لیے مقبول نہیں ہو رہی ہے کہ ان دعا کرنے والوں میں ایک چغل خور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون ہے؟ مجھے بتا تاکہ میں اسے باہر نکال دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چغل خور کو پسند نہیں کرتا اور چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی چغلی کروں؟ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو چغل خوری سے توبہ کرنے کی ہدایت کی۔ جب پوری قوم نے توبہ کی تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرات، آپ نے دیکھا چغلی کھانا کس قدر برا فعل ہے کہ چغل خور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی محفل میں موجود ہو تو نبی کی دعا کو مقبول ہونے سے روک دی جاتی ہے۔ تو ہماری مسجدوں کے ائمہ حضرات کی دعائیں کی کوئی رد نہ ہو، کیونکہ ان کی محفلوں میں تو ہر عام و خاص کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی محفل اور مسجدوں میں جانے سے قبل اپنے ہر گناہ خاص کر غیبت چغلی سے توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کی دعائیں رد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، چغلی کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ جس بات کو ظاہر کرنا ناپسندیدہ کہلائے اسے ظاہر کرنا چغلی ہے۔ اور عام لوگوں کے نزدیک چغلی یہ ہے کہ ایک شخص کسی آدمی سے جا کر کہے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں اس طرح کہتا ہے، چغلی کہلاتا ہے۔ چغلی پر یقین کرنا چغلی کھانے سے زیادہ برا ہے۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے صرف چغل خوری کے علاوہ۔ اس خریدار نے کہا کہ مجھے منظور ہے اس کا یہ عیب، یعنی چغلی کو ہلکا پھلکا سمجھا، تو اس کا اتنا بھیانک انجام ہوا۔ ملاحظہ فرمائے، چنانچہ اس نے غلام تو خرید لیا، چند دنوں تک غلام خاموش رہا۔ چند دنوں کے بعد اس غلام نے اپنے مالک کی بیوی سے کہا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ شادی کر کے دوسری عورت کو لانا چاہتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر دوسری شادی نہ کرے اور تم سے محبت کرے تو تم ایسا کرنا کہ جب رات کو تمہارا شوہر سو جائے تو تم اس طرح لے کر اس کی داڑھی کے چند بال کاٹ لینا تاکہ میں اس پر کوئی عمل کروں اور تمہارا شوہر تم سے محبت کرنے لگے۔ حضرات، چغل خور نے اس طرح سے عورت کو بہکایا، پھر اس کے شوہر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، آپ کی بیوی کسی دوسرے کو دوست بنا رکھی ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین نہ ہو تو آج رات گھر جا کر یوں لیٹ جانا جیسے آپ سو رہے ہوں آنکھیں بند کر کے۔ جب آپ کو میری بات پر خود بخود یقین ہو جائے گا۔ آدمی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا اور دکھاوے کے طور پر سویا رہا۔ عورت اس طرح لے کر آئی تاکہ داڑھی کے بال کاٹے۔ فوراً اٹھ گیا، سوچا کہ واقعی اس کی بیوی اس کو قتل کرنا چاہتی ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت کے گھر والوں نے اس بات کا علم ہوا تو عورت کے گھر والے آ کر اس شوہر آدمی کو قتل کر دیا، اور جب مرد کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو مرد کے گھر والوں آ کر اس عورت کے گھر والوں سے قتل غارت کرنے لگے۔ عزیز سامعین، آپ نے دیکھا کہ ایک چغل خور آدمی جس کو اس نے ہلکے میں لیا، اس کا انجام کتنا بھیانک اور برا ہوا کہ صرف دو جان ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا خاندان آپس میں لڑنے لگا اور پورا کا پورا خاندان قتل و غارت میں گھر کر رہ گیا۔ چغل خور کی بات سننے کا انجام یہ ہوا کہ گھر کا گھر تباہ ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص غیبت و چغلی سے محفوظ رکھنے